اسے 30 نیکی ملے گی۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ایمان ابھی نہیں لائے ہیں، اللہ کے نبی نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا فرمائی۔ آپ نے دعا کیا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اے اللہ اس سرزمین میں 2 عمر رہتے ہیں، ایک خطاب کا بیٹا ہے، ایک حشام کا بیٹا ہے۔ میرے دوستو عمر ابن حشام ابو جہل کا نام ہے، عمر ابن خطاب حضرت عمر کا نام ہے۔ فرمایا اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ سے اسلام عزت عطا فرما۔ صحابہ کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعہ سے اسلام کو قوت و طاقت عطا فرما۔ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں میرے دوست بزرگ نوجوانوں، دار الندوہ کے اندر سارے کفار بیٹھے ہیں، سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، رؤسائے کفار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دیکھو محمد کا دین بڑھتا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ کوئی کتاب پہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ جب پڑھتا ہے لوگ اس کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ اب اس کو روک تھام کے لیے کیا کیا جائے؟ کبھی تو کوئی مشورہ دیتا ایک ساتھ سارے قبیلے والے حملہ کر دیں تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے، سارے قبیلے والے ایک ساتھ تلوار سے وار کر ڈالیں گے، کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا۔ اسی وقت میں ایک بہادر، اسی وقت میں ایک جری، ایک میرے دوست بزرگوں وہ بہادر انسان جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں جب کھڑے ہوئے کہاں میرے دوست بزرگوں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہاں کہ اے نار الندوہ میں فیصلہ کرنے والوں، اے مشورہ کرنے والوں، اے محمد کا خاتمے کا کہاں کہ پلاننگ کرنے والوں، سنو ساری بات تمہاری ایک طرف ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمر وعدہ کرتا ہے تمہارا میٹنگ، تمہاری میٹنگ، تمہارا مشورہ ختم ہونے سے پہلے عمر محمد کا سر تمہارے قدموں پہ لا دے گا۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحدی اسلام کا لا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحدی اسلام کا لا کر۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ لوگ جانتے تھے عمر ابن خطاب جو بات کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے، وہ بہادر ہے، ہزاروں کا مجمع اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر ابن خطاب باہر نکلتے ہیں، تھوڑی دور جاتے ہیں، ایک صحابی ہے حضرت نعیم ابن عبداللہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا کہ این ترید، کہا عمر کہاں کا تو ارادہ کر رہا ہے؟ کہا کہ ارید ان اقتل محمدا، کہا کہ ارید ان اقتل محمدا۔ کہا کہ نعیم سن لے، آج اسی محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہو جس محمد نے ہمارے معبودوں کو غلط بتایا ہے، جس محمد نے ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہا ہے۔ ارید ان اقتل محمدا۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں عمر تجھے پتا بھی ہے اب تیرے گھر کا حال کیا ہے، تیری بہن فاطمہ، تیرا بہنوئی حارث یہ ایمان لا چکے ہیں، بہن تیری ایمان لا چکی ہے۔ جس محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے اسی محمد کا کلمہ تیری بہن پڑھ رہی ہے، اسی محمد کی دیوانی تیری بہن ہے، تیرا بہنوئی ہے۔ میرے دوست بزرگوں غصہ اور بھڑک اٹھا، اور دوست بزرگوں ان کے غصے کے اندر اضافہ ہوا کہ اچھا جس محمد کا خاتمہ کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، جس کو قتل کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، میری بہن اسی کا کلمہ پڑھ رہی ہے، میری بہن اسی کی دیوانی بن گئی ہے۔ بہن کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، بہن کے گھر کی طرف گئے، جب وہاں پہنچے دروازے میں دستک دیا، اس وقت حضرت ان کی بہنوئی حضرت خباب ابن عرب سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت سیکھ رہے تھے، اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، قرآن پاک سیکھ رہے تھے۔ جب میرے دوست بزرگوں دروازے میں دستک ہوا، بہن آتی ہے، دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں، عمر کی آواز سنی، عمر کھڑے ہیں، حضرت خباب چھپ جاتے ہیں، حضرت عمر کی بہن سامنے آتی ہے، سامنے آنے کے بعد جب بھائی کے سامنے آئی، کہا کہ بھائی کہاں آئے ہو؟ کہا کہ بہن مجھے پتا چلا ہے تم محمد کا کلمہ پڑھتی ہے، مجھے پتا چلا ہے تم محمد کی دیوانی ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم تم محمد کے نام لیوا ہے، اندھے کے خدا کو ماننے والی ہے، کیا اس خدا کا کلمہ پڑھتی ہے، محمد کی دیوانی ہے۔ بہن کہتی ہے کہ بھائی تم نے جو سنا ہے وہ بالکل سچ سنا ہے، اس محمد کی میں دیوانی بن چکی ہوں، میں محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بے پاک ہے، بے عیب ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، سارے معبود وہ باطل ہے، اللہ حق ہے، اکیلا تنہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، تلوار سے وار کرتے ہیں بہن کے بدن پر، جب وار کرتے ہیں بدن کے ایک حصے پر تلوار لگتی ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ وہ بہن جو بھائی سے بڑی محبت کرنے والی، وہ بھائی جو بہن سے بڑی محبت کرنے والا، وہ عمر تلوار کی وار کو روکنے کو تیار نہیں۔ بہن کے ایک ایک بدن سے، ایک ایک حصے سے خون رسنے لگا، خون بہنے لگا۔ بہن پریشان یا عمر پریشان کہ بہن کو مار رہا ہو، یہ بہن اسی محمد کا نام لے رہی ہے۔ دوست بزرگوں، اب بہن کہتی ہے عمر یاد رکھ لے، عمر سن لے، تو میری بوٹیاں کر سکتا ہے، مجھے ٹکڑا ٹکڑا کر سکتا ہے، کب وہ چیلوں کے سامنے، کتوں کے سامنے ڈال سکتا ہے، لیکن یاد رکھ میرے دل میں محمد کی محبت کو تو نکال نہیں سکتا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ کہا کہ بہن نے کہا عمر چاہے جو چیز آزما لے، جو چاہتا ہے کر ڈال دے، ٹکڑا ٹکڑا کر دے، لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر میں دین حق سے پھر نہیں سکتی۔ روایت میں آتا ہے عمر فاروق کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، وہ بہن جو مجھ سے محبت کرنے والی، آج میں نے تلواروں سے وار کیا، پورے بدن کو لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، پھر بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی، کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ کہا کہ بہن دکھا وہ قرآن کیسا ہے، وہ اللہ کی کتاب مجھے دیکھا۔ بہن لاتی بہن کہتی ہے، کہا کہ بہن نے کہا کہ یاد رکھیے، کہا کہ بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے، کہا کہ اس کو بغیر غسل کے ہاتھ لگا نہیں سکتے۔ عمر فاروق کے دل کے اندر محبت بیٹھ گئی تھی۔ میرے دوست بزرگوں، داعیہ پیدا ہو چکا تھا، اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، بھلی ساعت میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں، کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ عمر قرآن پڑھتا ہے، میرے دوست بزرگوں دل بسیج جاتا ہے، طٰہٰ مَا انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن کی تلاوت عمر کر رہے ہیں، عمر کا دل بسیج جاتا ہے۔ اب میرے دوست بزرگوں اب کچھ نہیں کہتے، تلوار ہاتھ میں ہے، ادھر ارادہ کرتے ہیں دار ارقم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دار ارقم پہنچتے ہیں، دروازے میں دستک دیتے ہیں۔ دوست بزرگوں دروازے کے سوراخ سے صحابہ دیکھتے ہیں، عمر کھڑا ہے، عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، عمر کھڑا ہے، عمر کا ارادہ غلط ہو سکتا ہے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں حضرت حمزہ نے پوچھا کون ہے، کہا کہ حمزہ عمر کھڑا ہے، پر عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، عمر تو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، عمر کا ارادہ غلط لگتا ہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں، حضرت حمزہ نے کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اگر نیت
नीयत नहीं अच्छी तो उसको कत्ल कर दूंगा, उसी के तेग से सर उसी के तेग से सर उसका मैं जुदा कर दूंगा। कहा कि अगर इरादा ठीक है तो ठीक है, अगर गलत इरादा होगा हमजा की तलवार उसके गर्दन पर उसी के तलवार से वार करके खत्म कर देगा। अंदर आते हैं, दरवाजा खोला, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा दरवाजा खोल दो, ये दरे मुस्तफा है, किसी के लिए बंद नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं फरमाया ये दरे मुस्तफा है, वाह है, जिसका जी चाहे आए, जिसका जी चाहे आए ना आए, जिसका जी चाहे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर एक को आने की इजाजत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरबार है। दोस्त बुजुर्गों, हमारे फारूक आते हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए, अल्लाह के नबी ने उनके चादर को पकड़ा, कहा चादर का दामन खींच कर क्यों ए उमर क्या है, कहा चादर का दामन खींच कर क्यों ए उमर क्या है, चला था आज किस नीयत से किस नीयत से आया है, चला था आज किस नीयत से किस नीयत से आया है, अदब से अर्ज की हाजिर हुआ हो सर झुकाने को, अदब से अर्ज की हाजिर हुआ हो सर झुकाने को, खुदा पर और रसूल पाक पर ईमान लाने को, खुदा पर और रसूल पाक पर ईमान लाने को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा। आप फिर ठंडे पड़ गए। पढ़िए, कलमा है, जोर से पढ़िए। बाज़ जगह तो लोग कलमा पढ़ना नहीं जानते हैं। मेरे भाई, आज आपको पता नहीं है, आप मस्त हो खा रहे हो। आज बहुत सी हमारी मुसलमान बच्चियां गैरों के पास मौजूद हैं, ज़िंदगी गुजार रहे कुफ्र और शिर्क की ज़िंदगी। जमीयत उलमा की फहरिस्त अगर मैं आपको सुना दूं, आप हैरत में रह जाएंगे। उड़ीसा के शहर शहर में भी बहुत सी हमारी मुसलमान बच्चियां गैरों के निकाह में हैं। अफसोस है। और फिर हम कलमा पढ़ना नहीं जानते। अभी इस सिलसिले में बहुत से काम हम कर रहे हैं जिसको हम बताना नहीं चाहते। अल्लाह का फजल है, बहुत से ऐसे लोगों ने 50 ऐसे लोगों ने कलमा पढ़ा है। और जिस मैदान पे हम काम करते हैं उस मैदान में हम किसी को उस बात की इफ्शा करना नहीं चाहते। बहुत हालात संगीन होते हैं। बहुत सी ऐसी बच्चियों से वास्ता पड़ा है कि जो गैरों के पास जा चुकी हैं, उनको लाने की बात हो रही है। उनको जब पूछा जाता है उन्हें कलमा पता नहीं है। अफसोस है मेरे दोस्तों। मेरे पास एक शख्स आए जो कलेक्टर के पास रहते हैं, बड़े ऊंचे पोस्ट में हैं, बड़ी डिग्रियां हासिल कर रखी है, मुसलमान है। मुझसे कहने लगे कि मौलाना मेरी बच्ची इस वक्त पीजी कर रही है मेडिकल में, उसके लिए रिश्ते की तलाश है। कोई मुनासिब लड़का अगर आपके जहन में हो बताइएगा। और हम अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हमने बुजुर्गों से सुना है कि अगर मुनासिब रिश्ते के लिए हर जुमेरात को सूरह ताहा की तिलावत कीजिए और रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल पढ़िए। वो सुनकर बाहर आए, फिर जाते जाते कहने लगे कि मौलाना दुआ भी कीजिएगा और ये ख्याल भी रखिएगा। हमने कहा ये जो अमल मैंने बताया ये बुजुर्गों का बताया हुआ है, आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और 5 वक्त नमाज का अहतमाम कीजिएगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि मौलाना मैं, मेरी बीवी, मेरी बच्ची कुरान पढ़ना नहीं जानते। अफसोस है मुसलमानों, ये उम्मत मुहम्मदिया है जो दूसरों को नसीहत करने वाली है। कुरान कहता है अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। कुरान कहते हैं लोगों, दूसरों को भली बात का हुक्म कर रहे हो, अपनी बारी आती भूल जाते हो। कुरान पढ़ने वाले आज कहां गए? कौन है कुरान पढ़ता है? किसको कुरान पढ़ना आता है?
کون قرآن پر عمل کر رہا ہے؟ ہمیں کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اس لیے زور سے پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوست زور سے پڑھیے، پھر پڑھیے زور سے لا الہ الا اللہ۔ بھئی آپ کی گھر والی کو پتہ ہے آپ جلسے میں ہیں، زور سے پڑھیے تاکہ آپ کی آواز وہ بھی سن لے۔ جیسے ایک صاحب تھے، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک پرچہ کسی نے دیا کہ بھئی جلسے میں اگر محمد عبداللہ ہیں جلدی سے گھر جائیں، ان کی بیوی بہت پریشان ہے، گھر میں بڑی پریشانی آ گئی ہے۔ تو مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی اگر کہیں عبداللہ ہو تو برا نہیں مانیے گا، کہ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ محمد عبداللہ اگر جلسے میں ہیں جلدی سے جائیں، گھر میں کوئی پریشانی، ان کی بیوی یاد کر رہی ہے۔ تو محمد عبداللہ جیسے ہی کھڑے ہوئے، پردے کے پیچھے سے ان کی بیوی نے آواز دیا، کہا کہ مولانا اس کو بیٹھنے دیجئے، میں تو دیکھنا چاہتی تھی کہ جلسے میں ہے کہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ جلسے میں ہیں، تو اب یہ ہے کہ بیوی آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گی، رات کے 12 بجے جائیں کہ 1 بجے جائیں 2 بجے جائیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہوگی پریشانی؟ آپ ڈرتے ہو؟ زور سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ ایک صاحب نے اعلان کیا، بہت سے لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ جو بیوی سے ڈرتا کھڑا ہو جائے۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، ایک آدمی بیٹھا رہا۔ تو اس نے پوچھا کیا تو بیوی سے نہیں ڈرتا؟ کہنے لگا بیوی کہے گی تب کھڑا ہوں گا۔ تو میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ کلمے کو پہلے درست کریں، قرآن پاک صحیح پڑھیں، کسی عالم کے پاس، امام صاحب کے پاس۔ اور میرے دوست بزرگوں، اپنی اصلاح ہر آدمی کریں، میں کروں آپ کریں، قرآن پاک صحیح پڑھیں، اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوست بزرگوں، پاکیزہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے اگر ہم نے قرآن پاک صحیح پڑھ لیا، قرآن پاک پر ہم نے عمل کر لیا، رب کعبہ کی قسم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے قرآن شفاعت کرے گا، قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے گا اللہ کے دربار میں۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، وہ حدیث کے راوی ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ وضو فرمایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضور نے وضو کیا، آپ وضو کر رہے ہیں۔ دوست بزرگوں، صحابہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں، حلقہ بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے وضو کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اور وضو کا پانی جو آپ کے جسد اطہر سے لگ کر زمین پہ گرنا چاہتا، اور صحابہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے، پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، اپنے چہرے سے بدن سے مل لیتے۔ اتنی بھیڑ ہو جاتی، بہت سے صحابی کو جب وہ پانی نہیں ملتا، تو بخاری کی روایت کے اندر ہے اگر اسے پانی نہیں ملتا، یا خود من بلل یدی صاحبی ہی، اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر وہ پانی کو تری کو لے لیتا تھا، اپنے چہرے سے بدن سے مل لیتا۔ اتنی محبت اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب صحابہ سے، ما یحملکم علی ھذا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کس چیز نے ایسا کرنے پر تمہیں آمادہ کیا؟ صحابہ کہتے ہیں حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے نبی سے محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں پیغمبر فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ کا پیار چاہتے ہو، اے پیغمبر
अपनी उम्मत को समझा दीजिए, बतला दीजिए, अल्लाह का प्यार चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की तवज्जो चाहते हो, रहमत और बरकत चाहते हो, फरमाया नबी करीम की इत्तिबा करो, नबी की बातों पर चलो, नबी पाक की पैरवी करो, नबी की जिंदगी को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ, नबी की सुन्नतों को अपनाओ। और फरमाया अगर तुम नबी की इत्तिबा करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। जब अल्लाह मोहब्बत करेंगे अल्लाह गुनाहों को माफ कर देंगे, गुनाहों को मिटा देंगे। वस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, अल्लाह माफ करने वाले, रहम करने वाले अल्लाह है, अल्लाह गुनाहों को मिटाने वाले अल्लाह, अल्लाह रहम करने वाले अल्लाह, अल्लाह मेहरबान अल्लाह। मेरे दोस्तों हजारों लाखों मेरे दोस्त बुजुर्गों, पहाड़ जैसे और समंदर के झांक जैसे गुनाह करने वाला बंदा दरबारे खुदा में आता है, सजदा रेज होता है, सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इल्ला मन ताबा व अमिला अमलन सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अल्लाह की तरफ जब कोई मुतवज्जे होता है, नेक अमल करता है, अल्लाह भी मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाते हैं इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह कहते हैं तौबा करता है, ईमान लाता है, नेक अमल करता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देते हैं। अल्लाह उन बंदों की तारीफ करता है, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की सिफतें बयान करता है कि मेरे बंदे कौन हैं। पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदगी करने वाला, अल्लाह की परस्तिश करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह पर यकीन करने वाला, अल्लाह पर एतमाद करने वाला, अल्लाह पर भरोसा करने वाला कौन है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह या मोहम्मद वमल इहसान। हदीस जिब्रील के अंदर ये सवाल किया ए मोहम्मद बतलाइए एहसान किस चीज को कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, यानी मुशाहिदे वाली नमाज पढ़ रहे हो। अगर इस दर्जे में नहीं हो तुम ये समझ लो अल्लाह तुमको देख रहा है। अल्लाह ताला उन बंदों की, अपने बंदगी करने वालों की सिफतों को कुरान में बयान कर रहा है। कुरान कहता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह कहते हैं रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरमी के साथ चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते, दादागिरी नहीं करते। मेरे दोस्त बुजुर्गों ला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, वो रास्ते में चलते हैं, सारे हुकूक को अदा करते हैं, रास्ते के हुकूक को अदा करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों राहगीर के हुकूक को, मुसाफिर के हुकूक को अदा करते हैं। दोस्त बुजुर्गों नौजवानों अल्लाह ताला कुरान में उनकी सिफतों को बयान करता है। अगर कोई जाहिल, अगर कोई ऐसा बिला वजह कुरान और हदीस पर बिला वजह मेरे दोस्त बुजुर्गों गलत सलत अगर एतराज करता है, बहस करना चाहता है, उससे बचकर निकल जाते हैं, उससे मुखातब नहीं होते, उससे बहस मुहासा नहीं करते। कुरान कहता है, कुरान उनकी सिफतों को बयान करता है वो कैसे लोग हैं। कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कुरान कहता है वो ऐसे लोग हैं रब के सामने सजदा रेज हैं, सजदे में हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, सजदे में है। बंदा जब सजदे में जाता है अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हिनमा यस्जुदुल अब्द यस्जुदु बैन कदमइर रहमान, जब वो बंदा सजदा करता है रहमान के दोनों कदमों के दरमियान कमा यलीक बिशानी करता है। मिलता है क्या नमाज में सर को झुका के देख ले, मिलता है क्या नमाज में सर को झुका के देख ले, होगा खुदा के सामने सजदे में जाके देख ले,
ہوگا خدا کے سامنے سجدے میں جا کے دیکھ لے۔ دوست بزرگوں، اگر کوئی بیمار ہے، میرے دوست، میرے بزرگوں، میرے حضرت رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگر سجدہ لمبا کرے گا اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اب فرمایا قرآن یہ کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے لیے راتوں کو سجدے میں ہے، گڑ گڑا رہے ہیں، سجدے میں ہیں، اور کیا کرتے ہیں قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ قرآن کہتا ہے راتوں کو کم سوتے ہیں، مطلب یہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے ایک وقت متعین کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کہتا ہے او کمبل اڑھنے والے، بڑے پیار سے محمد الرسول اللہ کو اللہ پکار رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، وہ کمبل اڑھنے والوں کہ کمبل اڑھنے والے کہا کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پوری رات نہ صحیح تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات اس سے کم بھی اللہ کو یاد کر لو۔ میرے دوستو ایسے لوگ ہیں جن کی صفتیں قرآن بیان کرتا ہے، راتوں کو کم سوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں صبح سویرے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے پروردگار ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، ہم نماز تو ہم نے پڑھ لیا، تلاوت تو ہم نے کر لی، ذکر تو کیا، سب کچھ کیا، لیکن تیرا حق ادا نہیں کر سکے۔ میرے دوست بزرگ اور کیا ہے اللہ نے ان کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، خزانہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، روپے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے غریبوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ آپ کے ہمارے گھر پہ آتا ہے، کھڑا مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ میرے دوست بزرگوں ہمیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس کوئی ہاتھ نہ پھیلائے، ہم اس کی ضرورت اس کے گھر پہ جا کے پوری کر دیں، ہمارے پاس آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں آپ کے پاس ہمارے پاس آتا ہے اور یہ مانگتا ہے کہ جا کے پہنچے غار میں یو مال مسکن کیا ہوا، جا کے پہنچے غار میں وہ مال مسکن کیا ہوا، جمعرات کا چول دو آپ دیتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں مانگنے آتا ہے، وہ مجبور ہے، پریشان ہے، آپ کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں اور کہاں کچھ لوگ وہ ہیں غیرت کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے، ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، بھوکے پڑے ہوئے ہیں، بچوں کو تھپکی دے رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، بچہ سو جائے۔ میرے دوست بزرگوں معصوم بچے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے لاک ڈاؤن آیا، میرے نوجوانوں اپنے گھروں میں بریانی کھانے والوں، اپنے گھر میں قورمہ کھانے والوں، اپنے گھر میں مست ہو کر بھی بچوں میں سونے والوں، تمہیں اپنے پڑوس کا خیال نہیں آیا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے پڑوس میں معصوم بچے مر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کورونا میں مر گیا، بھوک کی وجہ سے معصوم بچہ بلکتے بلکتے مر جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے گھروں میں پڑوس پہ رہنے والا بوڑھا مر جاتا ہے۔ آج گورنمنٹ یہ کہتی ہے یہ کورونا میں مر گیا، یہ پوزیٹیو میں مر گیا، وہ کیا کہہ سکتا تھا، گھر والا کیسے کہہ سکتا، وہ غیرت کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، آپ کے سامنے مانگنے نہیں آتا ہے۔ میرے جوانوں، میرے مسلمانوں، تمہارے دل کے اندر وہ درد پیدا نہیں ہوا کہ میرا پڑوسی بھی ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے، اس کے گھر میں کھانے کو ہے کہ نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی انتظام ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کے پاس پہنچائیں۔ میرے جوانوں میں نے اپنے والد رحمہ اللہ کو دیکھا، کئی گھر ایسے تھے جو والد صاحب کے پیسوں سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ آج میں بتاتا چلوں آپ کو کہ میرے والد مرحوم اپنے گھر پہ ہمارے بھائی بہنوں پر پیسہ خرچ کبھی نہیں کیا، میرے چچا کیا کرتے تھے، چچاؤں نے ہمیں پڑھایا ہے۔ والد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا میری والدہ سے کہ سن لو میں قوم کے لیے مدرسے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ میرے جوانوں ہمیں فخر ہے، انہوں نے ہمیں ایک ایسا دل دیا، ایک ایسا طریقہ سکھا گئے جو ہمارے دلوں میں غریبوں کی، محتاجوں کی، بے کس کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، بے سہارا کی محبت ڈال کر چلے گئے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور نوجوانوں تمہیں پتہ بھی ہے ایسے لوگ تھے جن کے پاس کھانے کے انتظام نہیں، تمہیں پتہ بھی ہے فلسطین کے اندر ایک 8 سال کا بچہ جب فلسطینیوں کو اسرائیلیوں نے گھیر دیا، ایک جگہ بند کر دیا گیا، گھیرا بندی کر دی جاتی ہے، کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، تڑپ رہے ہیں، جوان
जवान तड़प रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, उनमें मासूम बच्चे भी हैं, दूध पीते बच्चे भी हैं। माओ के छातियों में दूध भी नहीं कि दूध पिला दिया जाए, एक चुल्लू पानी भी नहीं, पानी पिला दिया जाए। उनमें एक 8 साल का बच्चा भी है, भूख के मारे तड़प रहा है, भूख के मारे चीख रहा है, भूख के मारे बेचैन बेकरार है, उसे करार नहीं आता। छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, कितने दिन भूखा रह सकता था।